کی زندگی چلتی ہے، اسی طرح ہم گزارتے رہتے ہیں. لیکن اس مہینوں نے ہمیں جب آتے ہیں مختلف، یعنی دن کے اندر مختلف اوقات ایسے آتے ہیں کہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ اب تم تھوڑا اس طرف زیادہ دھیان دو. جیسے پورے دن کے اندر اللہ نے ہمیں احساس دلا دیا صبح اور شام کا کہ اس وقت تمہیں خصوصاً 2 اعمال ضرور کر لینا، ورنہ تمہارا دن ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو اللہ کی توفیق سے صبح اور شام کا ذکر ہے. تو اسی طرح یہ مہینے جو آتے ہیں یہ ہمیں اللہ پاک نے احساس دلانے کے لیے ہے کہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ان مہینوں کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ پورے سال کی کمیاں پوری ہو جاتی ہیں. الحمدللہ جس کی برکت ہے. تو ابھی شعبان ہے، اسی میں اللہ نے ایسی برکت ہے کہ جب رمضان آئے گا اسی تو ہر گھڑی ہر لمحہ ایسا ہوگا جو فل آف برکات ہوگا، پورے سال سے زیادہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ جو شعبان آ گیا، اس کی بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرما دے اور ہمیں اصل جو ہمارا مہینہ آنے والا ہے رمضان تک پہنچا. اس دعا پہ قائم رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. لیکن فی الحال ہم شعبان میں داخل ہیں تو اس مہینے کو ہم کسی طریقے سے ضائع نہ کریں. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے زندگی کے معمول تو ہیں، اپنے معمولوں کو ہمیں بدلنا اور قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ تو پھر بھی آ جائیں گے اوقات اور وقت، لیکن یہ گھڑیاں پھر نہیں آئیں گی. جس نے آج صبح کا ذکر ضائع کر دیا وہ ضائع ہو گیا، تو وہ صبح شعبان کی نہیں آ سکتی، اس کی برکات کو ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ تو یہ اب وہ کہاں آئے گا؟ تو اس طریقے سے ضائع نہ کریں ہم اس دولت کو. ہاں کوئی مجبوری ہے، عذر ہو گیا، آدمی بیمار ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا، یا کوئی ایسی حالت آ گئی بہت ہی زیادہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مس ہو رہا ہے ہماری کوئی چیز، وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کا تو ہمیں اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں. جیسے وہ اس میں آپ کیا ہے کہ تہجد کی نماز کو کوئی آدمی ضائع نہ کرے. اب اس کوشش میں نہ رہیں کہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن ہم نے صبح ہی پڑھنی ہے تہجد اٹھ کر. اب وقت نہیں ہے، ابھی شعبان ہے، اس کا ضائع ہونا معاملہ بہت خطرہ خراب ہو جائے گا. تو اس پہ مستعد ہو جائے کہ ہر حالت میں ہم نے اٹھنا ہے صبح تہجد کے وقت، مس ہونی نہیں چاہیے بالکل بھی. پھر صبح کا ذکر خود جو آپ کو دیا ہوا ہے اس کی پابندی، اس کو بڑھا دیں، تسبیحات اللہ کے ذکر کو بڑھا دیں، تحائف جو دیے گئے ہیں اور اس پہ محنت کریں. کیونکہ ابھی شعبان ہے، اس میں جو برکات اتریں گی، جو فضیلت اور برکات اتریں گے مشائق کی، وہ نہیں اتر سکتے دوسرے میں. ایک گھڑی ضائع کرنا، اپنے وقت ضائع کرنا ہے، تو کوئی رکاوٹ آئے اس کو دور کریں. مطلب ایک تو ہے جیسے اب روٹین میں جاب پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، جتنے ایک چیز ہے یہ تو ہم نے کرنی ہے. لیکن ایسی چیز جو ہم روک سکتے ہیں اور قربان کر سکتے ہیں، جو ایکسٹرا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. کس کے لیے؟ ان شعبان کی گھڑیوں کے لیے، رمضان کی گھڑیوں کے لیے، اس سے زیادہ کمانے کے لیے. تو وہ قربان کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ قربان کر دیں کہ وہ تو ایک ایسی چیز آپ کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی زیادہ سونا کم کر دیں اور اس عبادت کو زیادہ کر دیں، تو یہ قربانی آپ کر سکتے ہیں. اٹھنا، بیٹھنا، صحبت شیخ، اور جو صبح اور شام کا ذکر، یہ تو اتنا اہم ہے آپ سمجھیں کہ یہ تو ہم نے ضائع کرنی ہی نہیں صحبت کو، کہ اس میں جو انعامات ہوں گے وہ دوبارہ آئیں گے ہی نہیں، ملے گی بھی نہیں. تو اس میں بہت سخت ضروری ہے انسان جو ہے وہ اپنے معمول کے اندر لا کے کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ سواد میں کوئی ذکر میں نہ آئے اور مجلس میں نہ آئے. بہت بدقسمتی انسان کی، یا کوئی ذکر کی مجلس چھوڑ دے کسی وجہ سے، بے انتہا بدقسمتی ہے.
کوئی بہت زیادہ مجبور، جیسے میں نے آپ کو بتایا بیمار ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہے، لیکن جو چیز چھوڑ سکتے ہیں ہم تو اس مجلس کے لیے چھوڑ دیں، وہ چیز پرواہ نہ کریں اس کی، کیونکہ یہ تو پھر دوبارہ نہیں آئے گی. سمجھے نہیں بات آپ تو یہ کہ ویسے ہی دھیان میں آ گیا. ہاں، موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم اس میں اور طاقت پکڑیں اس چیز کے اندر. 2 چیزیں کی پابندی یا کیا ہے؟ صبح اور شام کا ذکر، صحبت شیخ، اور اپنی جو تسبیحات دی گئی ہیں آپ کو، ذکر دیا گیا، اس کی صبح کے اوقات میں پابندی، اور تہجد کو کبھی نہ چھوڑیں. صبح کا جانا لازم کریں، جس میں سستی نہیں چاہیے، بالکل نہیں. اور یہ لازمی چیز ہے. اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت کو بڑھائیں ذرا. آپ کے اس میں تذکیر شیٹ میں ہے نا قرآن پڑھنا، تو اب قرآن کو ذرا تلاوت زیادہ کریں، کیونکہ اس کے لیے بھی اب وقت کھینچیں، نکالیں. آپ قرآن کی تلاوت کریں، بہت ہی اچھا ہے. اللہ ہم نیت تو کر لیں نا آدمی، نقصان کی بات تو کوئی نہیں نا، دینے والے تو اللہ کی ذات ہے نا. ہم صرف یہ نیت کر لیں کہ ایک قرآن تو شعبان میں ختم کریں ضرور، کسی طریقے سے چلتے پھرتے تلاوت کرنے کی توفیق ڈالیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایک قرآن ہم پڑھ لیں شعبان کے اندر. ورنہ جتنا ہی پڑھا جائے شروع کر دیں اس نیت سے. آج تو میرے خیال 2 شعبان ہے، تو اس نیت سے شروع کر دیں کہ میں نے شعبان میں قرآن ضرور ختم کرنا ہے، اور اس کے آگے ڈال کے اس پہ سپارہ پڑھنا شروع کر دیں. تو کچھ رات کو پڑھ لیں، جیسے آپ جائیں گے فضول باتیں کریں گے، بیٹھیں گے، ٹیلی فون دیکھیں گے، 20 منٹ آپ ایک سپارہ پڑھ لیں گے الحمدللہ. ٹیلی فون کو پیک کر دیں. فضول خبریں شبریں یہ وہ چیزیں یہ نہیں. میں اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں تو باقی دنیا سے کٹ ہو جائیں گے، پتہ آ رہی جو خبریں آئیں گی، جو ہونا ہے اس وقت میں اس کے سپارے کو پڑھ لیں. سیکریفائس کرنا سیکھیں گے. ایک بہت اعلیٰ چیز مل رہی ہے اس وقت آپ کو، بہت عمدہ چیز مل رہی ہے اس کی جگہ آپ، تو وہ چھوڑ کے آپ ان چیزوں میں کیوں جائیں؟ یہ جو شیطان کہتا ہے نہیں جی تلاوت میں بعد میں کر لیں، نہیں، شعبان کی تلاوت ہے، یہ ریسپشن ہے ہمارا رمضان کا. تو اس کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ. بہرحال نام ہی انسان کا جد و جہد ہے اور کوشش ہے دوستو. جو کوشش پہ چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی منزلوں کو آسان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ بھائی شکر الحمدللہ ہمیں مجالس اللہ نصیب فرمائے، اللہ کے ذکر کی بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر کر لیتے ہیں. شعبان کی نیت سے سفر کریں، دور سے ہیں نزدیک سے ہیں، کہ تو بھائی یہ تو میں ضائع نہیں کر سکتا اس چیز کو. تو اب اس میں ایک قربانی دینی ہے ہم نے، فضول چیزوں کی، فضول باتوں کی، کوئی ایسی ایکسٹرا چیز ہم نے نہیں کرنی. شعبان سے شروع ہو جائیں، رمضان میں بھی، اور چیزوں کو چھوڑنا ہے ہم نے، ان چیزوں کو پینڈنگ کرنا ہے رمضان کے بعد، کہ یا یہ رمضان کے بعد کر لیں گے، یہ چیزیں یہ رمضان کے بعد کر لیں گے. جو کر سکتے ہیں اس کو کریں، اور سارا وقت ذکر میں، تلاوت قرآن میں اور مجالس میں وقت کریں. اس کے ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے، اور نفس کی خواہشات کو نہ مانیں اور گناہوں سے اجتناب کریں. آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، ان تمام چیزوں سے جتنی بھی کوشش کریں بچیں، ورنہ رمضان بھی خراب ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، جس نے شعبان اہتمام سے نہیں گزارا، اللہ نے تبھی بتایا نا شعبان کے اندر ہمیں رمضان کی تیاری، یہ بھی سن لیں. جس نے شعبان پورے اہتمام سے نہیں گزارا، گناہ چھوڑتے ہوئے نہیں گزارا، تو اس کو رمضان کی بھی برکتیں نہیں مل سکتی. ورنہ اللہ کے نبی کبھی نہ کہتے دعا مانگتے شعبان کے لیے اللہ تعالیٰ. اور اسی لیے ایک ایسی رات رکھ دی ہے کہ ابھی آنے والے 2 ہفتے تک، کہ اس مہینے میں تاکہ اور ہمیں اللہ پاک جگائے. تو امید ہے آپ اس دنوں کی، ان گھڑیوں کی، اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی نفس کی قربانی دے کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ایک نقطہ ذہن میں بھول گیا ہوں، ابھی یاد آیا، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے ذہن میں، میں آپ کو بتا دوں.
کہ جس نے کسی شیخ سے تعلق نہیں جوڑا ہوا فوراً جوڑ لے، سبحان اللہ، عورت ہو یا مرد ہو، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ضرور توبہ کر لے۔ سبحان اللہ، توبہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کسی چیز میں نور حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جن لوگوں نے کسی شیخ سے ابھی تک تعلق نہیں جوڑا ہے، جن خواتین نے ابھی تک تعلق نہیں جوڑا ہے، اس نیت کو کرتے ہوئے کہ رمضان میں خیر سے پہنچنا ہے، اور یہ فار موسٹ ویری امپورٹنٹ چیز ہے، تو کسی شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد اس سے سبق لے لیں، پھر دیکھیں آپ کو رمضان میں کیسی برکات آنا شروع ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ڈیفینیٹلی چیز ہے اس معاملے میں۔ جن حضرات نے سستی کی ہوئی ہے اور تعلق بھی شیخ کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو ریچارج کریں، اور جو غلطیاں کی ہیں دوبارہ تو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خیر فرمائیں گے۔ نہیں بہت ہی بلنڈر کر لی ہے، جیسے بیعت فاسق ہو جاتی ہے، تو پھر دوبارہ بیعت کریں۔ فاسق ہو جائے بیعت تو پھر بیعت دوبارہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ تعلق کنیکشن سے ختم ہو جاتا ہے شیخ سے، پھر تو اس سے تعلق جوڑیں۔ فسق ہو جاتی ہے بیعت، یاد رکھیں آپ، انسان کی انٹینشن پر ہے۔ جب اس کے عقائد ختم ہوتے ہیں کسی شیخ سے، اور بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو وہ بیعت سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پھر اپنی توبہ کو چارج کرے اور بنائے۔ جو اگر اس سے ایسی غلطی ہو گئی ہے اور اس کا ضمیر کانشیس شیخ کہتا ہے کہ میں نے بہت بلنڈر غلطی کی ہے تصوف کے اندر، میں نے اپنے شیخ کے بارے میں ایسی غلط باتیں کی ہیں، یا ایسی بے ادبی کی ہیں، یا ایسا حالات میں نے کی ہیں، پورا سال ہوتا ہے انسان کے پاس، تو میں اس بات سے گزر چکا ہوں، بد عقیدہ رکھا ہے میں نے اپنے شیخ کے ساتھ، عقیدہ میرا صحیح نہیں رہا، میں نے غلط سوچا ان کے بارے میں، میں نے غلط بات بھی کی ہوئی ہے، اور میرے حالات بھی ایسے ہیں۔ یاد ہے اللہ والوں کے خلاف کینہ رکھنے والا کبھی شخص بھی جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے۔ تو اس تمام چیزوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ آدمی توبہ کر لے، اور توبہ کر لے اس شیخ کے ہاتھ پہ اللہ سے معافی مانگے، اور یہ جو ہے ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے کرنی ہے۔